الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. یہ نواں پارہ کا 7واں رکوع چل رہا ہے اور سورہ اعراف کی 144 نمبر کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. قال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں چن لیا، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے رسالات نے رسول بنایا، وبکلامی اور اپنے کلام کے ذریعے، یعنی رسول بنایا اور کلام کا شرف عطا کیا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں نے تمہیں دیا اور شکر گزار، شکر کرنے والوں میں سے رہو. بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی خواہش ظاہر کیا تھا. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکو گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ جب آپ نے خواہش ظاہر کر ہی دیا ہے تو پہاڑ کی طرف نظر کیجیے. اگر پہاڑ یہ ٹھہرا رہے گا، میرے تجلی کو برداشت کر لے گا تو آپ بھی دیکھ لینا. لیکن پہاڑ جو ہے وہ پاس پاس ہو گیا، بکھر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر آپ زمین پہ تشریف لے آئے. تو چونکہ آپ کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوا اور ممکن نہیں تھا دیدار کرنا، ممکن تو تھا لیکن قانون یہ نہیں ہے اور ایسا واقع نہ کبھی ہوا تھا نہ ایسا واقع کبھی ہوگا کہ کسی کو اس زمین پہ دیدار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو دلاسا دینے کے لیے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کیا دیدار کے لیے اور دیدار ہوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے نبی آپ نے دیدار کی خواہش ظاہر کیا اور دیدار آپ کو، کیونکہ ایسا قانون نہیں ہے اور آپ دیدار کر بھی نہ سکو گے یہاں پہ، تو اس لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دلجوئی فرماتا ہے، تو دلجوئی فرمانے کے لیے آیت کریمہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے وہ آپ کو چن لیا ہے. یعنی آپ یہ نہ سوچیں
کی دیدار نہیں ہوا تو آپ کی قدر و منزلت یا آپ کا کوئی مرتبہ ہماری بارگاہ میں کم ہو گیا یا کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو چن لیا ہے۔ ان لوگوں میں، سارے انسانوں میں، یعنی موجودہ جتنے انسان ہیں، یعنی بنی اسرائیل، ان سارے انسانوں میں جو موجودہ انسان ہیں، ان سارے انسانوں میں میں نے آپ کو چنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برسالاتی میں نے اپنے رسالات کے ذریعے سے آپ کو چنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی رسول نہیں ہوا تھا۔ یہ سب سے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اے موسیٰ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دیدار نہیں ہوا تو آپ کا مرتبہ ہماری بارگاہ میں کچھ کم ہے۔ میں نے تو آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو اپنا رسول بنایا۔ اس سے پہلے جتنے بھی آئے سب نبی ہوئے، لیکن میں آپ کو رسول بنا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو صحیفہ دیا گیا، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب دیا جائے۔ تو میں آپ کو رسول بنا کر کے آپ کو کتاب توریت بھی دے رہا ہوں، اور اپنے کلام کے ذریعے سے میں نے چنا، وہ بھی کلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے سے مطلب یہ کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی مجھ سے کلام ڈائریکٹ نہیں کر سکے گا، لیکن میں آپ سے کلام کیا، آپ مجھ سے کلام کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,40,000 کلام آپ سے کیا تھا، اور آپ نے رب سے کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہی میں سے کچھ کلام آپ نے درج کیا، تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، زہد و تقویٰ یہ انسان کا سب سے بہتر عمل ہے کہ زہد اختیار کرے، تقویٰ اختیار کرے۔ دوسرا کلام یہ تھا کہ اے موسیٰ، جو انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے روتا ہے، وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک کلام یہ تھا کہ نہیں آ رہا، بہرحال تو 1,40,000 کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ تو زہد و تقویٰ اختیار کرنے والا انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے، جو ہمارے خوف سے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، وہ ہمارا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ سب کلام آپ سے کوہ طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور آپ کے علاوہ کسی سے، بس آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ آپ کو دیدار بھی عطا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج آپ سے کلام فرمایا۔ لیکن یہ بھی جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وہ شب معراج اپنے قرب خاص میں بلا کر کے آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی پرے لامقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ لیکن دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کلام کیا ہے تو وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ تو اس میں ہے استفیت کا کہ بے شک میں نے تمہیں چنا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر نبی کو کسی نہ کسی خاص صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرف فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنایا اور ان سے بات کیا، کسی نبی کو خلت سے نوازا، کسی کو ذبح عظیم کا تمغہ عطا فرمایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب کسی لوہے کو پکڑتے تو پگھل جاتا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایسی خاص آپ کو کرامت عطا فرمائی، معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب چلتے تھے راستے سے تو جڑی بوٹیاں آواز دیتی تھی کہ اے لقمان میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ تو بے شمار انبیاء آئے، سب کو خاص خاص صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی صفت، کسی کو کوئی صفت عطا کیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی ایک خاص صفت سے نہیں بلکہ بہت سارے صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجموعہ بنایا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ ہو رہا ہے کہ اس تفیق کا میں نے آپ کو چنا، بنی اسرائیل میں سارے انسانوں میں نے آپ کو چن لیا، اور حضور کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل مصطفیٰ بنایا ہے۔ آپ کا نام ہی مصطفیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام مصطفیٰ نہیں ہوا، جبکہ ان کے بارے میں یہ لفظ آیا کہ میں نے آپ کو چنا، لیکن حضور کی ذات پاک وہ ہے کہ آپ کا نام ہی مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کے معنی ہوتا ہے سارے انسانوں میں چنا ہوا۔ تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو چنا جا رہا ہے بنی اسرائیل میں موجودہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو چنا ہے اور آپ کا نام جو مصطفیٰ ہوا ہے وہ ساری کائنات اول سے آخر تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، فرش سے عرش تک، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات، سارے انبیاء گزر گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک، ان سارے انسانوں میں سارے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، یہاں تک کہ آپ کا نام ہی مصطفیٰ ہوا۔ اور ہر نبی کا نام ان کے ماں باپ نے رکھا۔ موسیٰ یہ نام ماں باپ نے رکھا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام پہلے سے ہی چن دیا تھا، اور آپ کا نام آسمان پہ احمد ہے اور زمین پہ محمد ہے۔ اور کسی نبی کا نام کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چنا ہے، صرف یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چنا، اور آپ کا نام آسمان پہ احمد ہے، اور احمد سے آپ پکارے بھی گئے دنیا میں بھی۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ۔ اس طریقے سے اور بھی آیتیں ہیں، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، تو قرآن میں ہے جگہ جگہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پہ آپ کا نام نہیں لیا ہے۔ آپ کو جہاں بھی اللہ نے فرمایا تو آپ کا جو لقب ہے، آپ کی جو صفت ہے، اللہ نے نام لے کے نہیں پکارا ہے۔ جبکہ موسیٰ کو کہا جا رہا ہے یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے یا موسیٰ، لیکن یہ بھی جو اللہ فرما رہا ہے یہ متوجہ کرنے کے لیے نہیں۔ بھائی بلانا آدمی کیوں بلاتا کسی کو؟ کوئی ادھر گھوم کے کھڑا ہے اور توجہ نہیں ہو اس کی تو کہا جاتا کہ اے فلاں۔ تو یہاں جو یا موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے اپنی رحمت سے وہ ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اپنی رحمت کو ان کی طرف کیا کہتے ہیں متوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توجہ نہیں ہے اور ان کو توجہ دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے موسیٰ، اس لیے کہ نبی کی وہ ذات ہے کہ ہمیشہ وہ ان کی توجہ رب کی طرف رہتی ہے۔ نبی جو ہے کبھی رب سے غافل نہیں ہوتے ہیں، یہ انسانوں کی یہ بشری خصلت ہے، جبکہ بشر نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ 24 گھنٹہ ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
تو یہاں جو یا موسیٰ کہا جا رہا ہے اس لیے نہیں کہا جائے کہ ان کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے، نبی تو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہی ہیں، یہاں جو یا موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں تو وہ اپنی رحمت کے ذریعے سے خود متوجہ ہو رہا ہے۔ تو یہ خاص بات ہے کہ اور نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام کبھی بھی نہیں لیا ہے، اور اس میں ہے فخذ ما آتیتک کہ جو میں نے دیا اس کو آپ لے لیجئے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملے اسے اس کی انسان کو قدر کرنا چاہیے۔ جب نبی سے فرما رہا ہے کہ جو نعمت میں نے آپ کو دیا ہے، یعنی آپ کو رسول بنایا اور کلام سے نوازا، اے موسیٰ آپ اس کو لے لیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، تو عام انسانوں کو کتنا زیادہ قدر کرنی چاہیے کسی بھی نعمت کی۔ اور جب نعمت ملے تو نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کوئی بھی نعمت ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب نعمت ملے تو وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے تو پھر عام انسانوں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہوگا کہ ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کی حفاظت بھی کریں، ناقدری نہ کریں، اور دوسرے یہ کہ جب نعمت ملے تو ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب پتہ چلا اللہ تبارک شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہے الحمدللہ، اور شکر یہ ہے کہ ظاہر سے بھی اپنے اعمال سے بھی دکھنا چاہیے کہ ہاں ہم شکر گزار ہیں۔ اب اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمیں مال دیا ہے، اور پتہ چلا کیا کہتے ہیں ہم بالکل پھٹیجر بنے پھرے۔ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اسے اچھا لباس پہننا چاہیے، عمدہ کھانا بچوں کو کھلانا چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے۔ اللہ نے اگر نعمت دیا ہے تو اس نعمت کا شکریہ یہ بھی ہے کہ دکھنے میں بھی آنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے مجھ کو یہ دیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جمعہ کی نماز میں، جبکہ جمعہ کی نماز تو ہفتے کی عید ہوتی ہے، معمولی کپڑا پہن چلے آتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ کسی کو اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو وہ دکھنا بھی چاہیے کہ ہاں کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو یہ عطا کیا ہے۔ تو خاص کر نماز وغیرہ میں تو آدمی کو عمدہ سے عمدہ لباس، اچھا سے اچھا لباس۔ آج کل کرتے کیا ہے لوگ؟ کرتے یہ ہیں کہ جب کہیں دعوت میں جا رہے ہیں تو اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خود غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک جبہ سلوا رکھا تھا اور اس کو صرف مسجد میں پہنتے تھے، اور خاص کر جمعہ کے دن۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور فلاں جگہ دعوت ہے یا دعوت تھی، آپ نے اس کو نہیں پہنا، آپ جب جاتے ہیں مسجد میں جبھی پہن جاتے ہیں۔ تو کہا ہاں لوگ دنیا داروں کے یہاں جا کے پہن کے جاتے ہیں لباس، اور میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو مجھ کو شرم معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے خالق و مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میرا لباس کمزور ہو، میرا لباس کا کرتے کمتر ہو، اس لیے کہ بادشاہ دو عالم کا دربار ہے، وہ اللہ کا دربار ہے۔ جب دنیا داروں کے یہاں ہم کیا کہتے ہیں اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کتنا عمدہ لباس پہن جانا چاہیے۔ تو آپ نے خاص جبہ سلا کے رکھا تھا، صرف اس کو جمعہ کی نماز کے لیے پہنا کرتے تھے آپ۔ خود امام اعظم کا بھی یہی تھا، اور جتنے بھی اللہ والے ہیں بزرگان دین ہیں ان کا یہی عمل ہوتا ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں تو عمدہ سے عمدہ لباس، اچھا سے اچھا لباس، خوشبو وغیرہ کا استعمال، اور پھر تمام طرح کی صفائی پاکیزگی یہ کیا کہتے ہیں نماز کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شکر ہے کہ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو جو دیا ہے وہ نعمت میرے جسم پہ ہے۔ تو ناشکری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک